بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہم پاکستانی جاسوس غار کی تنگ نم دیواروں سے دشمن کے فوجی بوٹوں کی آوازیں خوفناک قربت کا احساس دلا رہی تھی۔ مچھلوں کی زرد لرزاتی روشنی اندھیرے کو کاٹتی ہوئی ہماری طرف بڑھ رہی تھی۔ گولی چلنے میں ابھی صرف لمحے باقی تھے۔ میں نے بلال کی آنکھوں میں گہری نظر ڈالی۔ اس کی پیشانی سینے سے شربور تھی، ہونٹ کانپ رہے تھے، مگر آنکھوں میں بے بسی کا طوفان تھا۔ میرے ہاتھ کی پستول اس کی طرف تنی ہوئی تھی۔ ایک فیصلہ عارف اور سلیم بھی اپنی بندوقوں کے ساتھ تیار کھڑے تھے۔ بول بلال، میں نے غار کی خاموشی کو چیرتے ہوئے داڑھ کر کہا، سچ بول، تم کون ہو؟ ہمارے ساتھ ہو یا اس پار؟ بلال نے گلا خشک کرتے ہوئے کانپتی آواز میں کہا، میں تمہارے ساتھ ہوں سالار، ہمیشہ سے، لیکن کیا؟ عارف نے غصے سے ایک قدم آگے بڑھایا۔ یہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ اگر تمہارے دل میں ذرا سا بھی شک ہے تو یہی اسی لمحے فیصلہ ہو جائے گا۔ دشمن کے شور و غل اور ان کے بھاری ساز و سامان کی آواز سے غار کی چٹانیں دل رہی تھی۔ اب وہ صرف چند قدم کے فاصلے پر تھے۔ ہمیں نہ صرف اپنی جانیں بچانی تھی، بلکہ وہ دستاویزات بھی جو ہماری قوم کی آخری امید اور امانت تھی۔ بلال نے سر جھکاتے ہوئے درد بھری آواز میں کہا، مجھے مجبور کیا گیا تھا سالار۔ دشمن نے میرے خاندان کو یرغمال بنا رکھا ہے۔ اگر میں نے انہیں یہاں کی اطلاع نہ دی ہوتی تو وہ میرے بچوں کو مار ڈالتے۔ یہ سن کر لمحے بھر کو ہمارے اندر کا سارا ڈرامہ خاموش ہو گیا۔ میں نے خود کو سنبھالا اور سخت لہجے میں پوچھا، اور تم نے دشمن کو کیا اطلاع دی ہے؟ کیا وہ جانتے ہیں کہ ہم بالکل اسی غار میں چھپے ہیں؟ بلال نے مزید نظریں جھکا لی، جیسے زمین پھٹ جائے اور وہ سما جائے۔ ہاں، وہ جانتے ہیں، لیکن میں نے دستاویزات کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ میں نے انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ سلیم نے غصے میں قدم بڑھایا اور بجلی کی سی تیزی سے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ جھوٹ مت بولو، اگر وہ جانتے تھے تو وہ ایسی گھیراؤ کی چال کیوں چل رہے ہیں؟ تم ہی انہیں یہاں تک لائے ہو تاکہ وہ سمجھیں کہ تم نے وفاداری ثابت کر دی۔ بلال کی آنکھوں سے بے بسی کے آنسو بہہ نکلے۔ میں نے صرف راستہ بتایا تھا سلیم، تاکہ وہ سمجھیں کہ تم یہاں سے نہیں بچ سکتے اور مجھے چھوڑ دیں۔ میرا دل کبھی دشمن کے ساتھ نہیں تھا۔ عارف نے گہری اور ٹھنڈی سانس لی۔ یہ غداری بھی ہے اور ایک باپ کی مجبوری بھی۔ اب بحث کا وقت ختم، دشمن سامنے ہے، فیصلہ کرو بلال، یا تو ہمارے ساتھ مرنے کے لیے جیو گے یا دشمن کے ساتھ غداری کرو گے۔ دشمن کی مشعلیں اب سامنے والے موڑ پر صاف چلملانے لگی۔ میں نے تیزی سے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا، فائرنگ پوزیشن، دستاویزات کسی بھی قیمت پر بچنی چاہیے۔ ہم تینوں مر بھی جائیں تو یہ امانت دشمن کے ہاتھ نہیں لگنی چاہیے۔ اسی دوران ایک دم سے بلال نے
ایک قدم آگے بڑھایا۔ اس کی آنکھوں میں نئے عزم کی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ نہیں، اب اور غداری نہیں، میں یہ داغ لے کر نہیں مروں گا، میں تمہارے ساتھ لڑوں گا، چاہے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ میں نے اس کی طرف پل بھر کو دیکھا، میرا دل نرم پڑا، مگر یہ فیصلہ کتنا درست ہے۔ اس کا فیصلہ صرف آنے والی گولیوں نے کرنا تھا۔ اچانک دشمن کی ٹارچوں کی شعاعیں ہمارے سامنے آ گئی۔ وہ سامنے ہیں، ایک سپاہی چیخا۔ گولیوں کی پچھاڑ غار کی تنگ جگہوں میں خوفناک گونج کے ساتھ پھیل گئی۔ ہم سب فوراً پتھروں کے مضبوط ٹکڑوں کے پیچھے چھپ گئے اور جوابی فائر کھول دیا۔ اندھیرا، بارود کا دھواں اور گولیوں کی بو غار میں گھل گئی۔ آوازیں دیواروں سے ٹکرا کر ہزار گنا بڑھ گئی۔ سلیم نے ایک دشمن کو نشانہ بنایا، وہ چیختا ہوا نیچے گرا۔ عارف نے چیخ کر کہا، وقت نہیں ہے، اگر ہم یہیں پھنس گئے تو نکلنے کا راستہ بند ہو جائے گا۔ میں نے بلال کو دیکھا، اب خود کو ثابت کرو، دشمن کو روکنے کے لیے ہمیں وقت چاہیے۔ کیا اس غار کا کوئی خفیہ دروازہ یا نکاسی کا راستہ ہے؟ بلال نے جھجکتے ہوئے کہا، ہے، لیکن اس کے لیے چند قدم مزید آگے جانا ہوگا، جہاں چٹان ذرا ہٹی ہوئی ہے۔ دشمن کو کچھ دیر روکنا ہوگا۔ میں نے عارف اور سلیم کو اشارہ کیا، کور فائر، چلو۔ ہم تینوں نے باری باری گولیاں چلا کر دشمن کو سر اٹھانے کا موقع نہ دیا۔ بلال رینگتا ہوا آگے بڑھا اور چٹان کے ایک کونے پر خفیہ دباؤ ڈالا۔ چٹان دھیرے سے ہلی، جیسے کوئی قدیم دروازہ کھل رہا ہو۔ یہاں یہ راستہ ہے، بلال نے زور سے چیخا۔ ہم سب نے تیزی سے اس تنگ سوراخ کی طرف دوڑ لگائی، لیکن دشمن بھی بالکل قریب پہنچ چکا تھا۔ ایک گولی تیزی سے میرے کندھے کو چھوتی ہوئی نکل گئی۔ میں لڑکھڑایا مگر گرا نہیں۔ سلیم نے مضبوطی سے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ چلو سالار، یہ وقت زخمی ہونے کا نہیں ہے۔ ہم سب تیزی سے اس تنگ سوراخ سے اندر داخل ہوئے۔ یہ ایک تاریک نیچے کی طرف جانے والی نئی سرنگ تھی۔ دشمن ہماری طرف لپکے، لیکن عارف نے ہاتھ میں دستی بم نکالا اور غار کے دہانے پر پھینک دیا۔ دھماکے کی زوردار آواز آئی اور پتھر ٹوٹ کر گرنے لگے۔ راستہ دشمن کے لیے بند ہو گیا۔ اب صرف اندھیرا، خاموشی اور ہماری تیز تیز سانسیں باقی رہ گئی۔ کچھ دیر بعد ہم ایک نسبتاً بڑے اور ہوادار حصے میں پہنچے، جہاں تازہ ہوا آ رہی تھی۔ بلال نے کہا، سالار، یہاں سے ایک اور سرنگ بار پہاڑ کی طرف نکلتی ہے، اگر ہم جلدی کریں تو پہاڑ کی دوسری طرف نکل سکتے ہیں۔ میں نے بلال کی طرف گہری فیصلہ کن نظر سے دیکھا۔ بلال، تم نے ایک خوفناک غلطی کی تھی، لیکن آج تم نے اپنی وفاداری کا انتخاب کر کے خود کو سنبھالا ہے۔ اگر واقعی محب وطن ہو تو اب ہمارا ساتھ کبھی نہ چھوڑنا۔ بلال نے سینہ تان کر آنسو پوچھتے ہوئے کہا، میں اپنے خاندان کو دشمن کے قبضے سے بھی آزاد کراؤں گا، اور آج کے بعد میرے قدم صرف وطن کی آزادی کے لیے اٹھیں گے۔
ہم سب نے ایک دوسرے کو دیکھا، تھکن کی شدت تھی مگر حوصلہ زندہ تھا۔ دشمن وقتی طور پر پیچھے رہ گیا تھا مگر یہ صرف آغاز تھا۔ سورنگ کا آخری موڑ سامنے تھا، وہاں سے باہر نکل کر ہمیں پہاڑ کے اس حصے میں پہنچنا تھا جہاں ہمارا خفیہ بیس قریب تھا، مگر یہ بھی ممکن تھا کہ دشمن نے وہاں گات لگا رکھی ہو۔ میں نے کہا یاد رکھو ہماری اصل کامیابی تب ہوگی جب یہ دستاویزات ہمارے بیس تک پہنچ جائیں گی۔ اگر موت آئی تو شہادت ہوگی مگر غفلت ہوئی تو تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ ہم چاروں، میں، عارف، سلیم اور بلال، اب ایک نئے عزم اور بوجھل دلوں کے ساتھ اندھیری سرنگ میں آگے بڑھنے لگے۔ دشمن کے نعرے اور گولیوں کی گونج پیچھے رہ گئی تھی، لیکن دلوں میں آنے والے معرکے کی گھنٹیاں صاف سنائی دے رہی تھی۔ اندھیرا گہرا تھا، راستہ نامعلوم تھا مگر یقین تھا کہ منزل ہماری ہوگی۔ ناظرین، یہ قسط ابھی تک جاری ہے۔ اگلی قسط دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ویڈیو میں کومنٹ بھی لازمی کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔